بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم آدمی نامہ کا دوسرا بند پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابدال و قطب، غوث و ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے برے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے کیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی۔ اس میں شاعر نذیر اکبر الہ آبادی جو ہیں وہ کچھ انسانوں کا تذکرہ ان کی صفات کی بنا پر کر رہے ہیں کہ صفات کی بنا پر انسان مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے بحیثیت ذات، بحیثیت انسان اور بحیثیت آدمی سبھی کے سبھی آدمی ہی ہیں۔ شاعر نے مثال دی ہے ابدال کی، قطب کی، غوث کی اور ولی کی۔ یہ تینوں صوفیہ اور اولیاء اللہ کی اقسام ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، وہی ولی بھی ہوتے ہیں، انہی میں سے قطب بھی ہوتے ہیں، انہی میں سے ابدال اور انہی میں سے غوث ہوتے ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہیں یہ ان آدمی ہی ہیں، لیکن چونکہ ان کی ریاضت، ان کی محنت، ان کی زہد، ان کا تقوی، ان کی پارسائی اور ان کی محنت کی وجہ سے یہ اپنے مقام اور مرتبے کو تبدیل کر چکے ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ بھی آدمی ہی ہیں۔ خواہ کوئی اللہ کا ولی ہو، خواہ کوئی نیک انسان ہو، یا کوئی اللہ کا منکر ہو اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کو نہ ماننے والا ہو، یہ سبھی کے سبھی انسان ہی ہیں، آدمی ہی ہیں۔ اور پھر جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ اپنی محنت اور ریاضت اور اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو انسانی طاقت اور بس کی بات نہیں ہوتے وہ اللہ کی طرف سے، لیکن ان کے ہاتھ پر وہ کام ظاہر اور نمودار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ وقت کے ولی یا غوث اور قطب بن جاتے ہیں اور اپنے خالق کی، اپنے مالک کی معرفت کو پہچان لیتے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ خالق کی معرفت کی وجہ سے انہیں خالق کی ملاقات نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنی جو بلندی اور رفعت حاصل کر لیتے ہیں اپنے مقام کے اعتبار سے، یہ لوگ بھی انسان ہی ہیں اور آدمی ہی ہیں، اگرچہ ان کی صفات کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن بحیثیت انسان اور بحیثیت آدمی وہ بھی آدمی ہی ہیں۔